حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی؟ 7 باتیں بتائیں رمضان سے پہلے۔ رمضان سر پہ ہے نا، اب یہ منظر تصور میں لاؤ کہ اسی طرح رمضان قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آگے 7 باتیں، یہ 7 باتیں ہم سنیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتیں سمیٹو۔ ہاں، تھوڑے پیسے ہیں لیکن ہیں برکت والے، تو اس برکت والے پیسوں سے وہ ہوگا جو لاکھوں کروڑوں سے نہیں ہوتا۔ مکان چھوٹا ہے لیکن برکت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن برکت ہے، تو برکتیں ہوں گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ برکت والا مہینہ، برکتیں سمیٹو۔ بکری جو ہے 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10، روزانہ کیا ذبح ہوتے؟ بکرے۔ اور ریوڑ کس کے نظر آتے؟ بولو بھائی، کبھی آج تک آپ نے کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ کیونکہ برکت کس میں؟ بکریوں میں، کتوں میں نہیں۔ اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ بکری جو ہے رات اندھیرا ہوتے ہی سو جاتی ہے۔ بکریوں کا باڑہ دیکھو نا آپ نے، تو اندھیرا ہوا تو بکریاں کیا ہو گئی؟ خاموش، سو گئی۔ اور صبح اذانوں کے وقت بکریاں کیا ہیں؟ اٹھ جاتی ہیں۔ اور کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو برکتیں سمیٹنے کے وقت میں کون جاگ رہا ہے؟ بکری۔ اور کون سو گیا؟ تو برکتوں سے کون محروم ہوا؟ کتا۔ اب اگلی بات آپ خود ہی سمجھو، یہ آج کیوں پریشانیاں ہیں کہ برکتوں کے وقت میں لوگ کیا ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اللہ نے رات بنائی کس لیے؟ سونے کے لیے، اور دن بنایا، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا صبح کو، اور شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا صبح کو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلی بات فرمائی کہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ بات سب کو سمجھائیں، او بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتیں سمیٹو۔ دوسری بات فرمائی، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی توجہ سے کام بنتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، یار فلاں افسر کی بڑی توجہ ہے تمہاری طرف، یار بڑی نظر ہے تمہاری طرف، یار بڑی تمہاری بات سنتا ہے وہ، یار بڑا تمہارا فون فوراً اٹھاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی توجہ حاصل کرو۔ تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ عام رحمتیں تو ہر وقت آ رہی ہیں، لیکن رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو، سمیٹ لو، جمع کر لو، حاصل کر لو۔ یہ رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے زندگی خوبصورت بن جائے گی، گھر کا ماحول خوبصورت بن جائے گا، پرسکون بن جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ چوتھی بات فرمائی کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے۔ معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ غلطیاں بہت ہیں ہم سب میں، گناہ ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کہیں بولنے میں، کہیں دیکھنے میں، کہیں سننے میں، کہیں کمانے میں، کہیں خرچ کرنے میں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو کیا کرو؟ معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگو۔ شب قدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضور کون سی دعا مانگے؟ تو کیا فرمایا کہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ معافیاں مانگو اللہ سے۔
خطاؤں سے کہ اللہ درگزر فرما، معاف فرما۔ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ تو جو اللہ سے معافی مانگے۔ امت مذنبہ ورب غفور، یہ امت کیا ہے؟ گناہ گار، اور رب کیا ہے؟ معاف کرنے والا۔ معافیاں مانگو اللہ سے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ حاجی بات کیا فرمائی کہ یہ مہینہ کس کا آ رہا ہے؟ دعاؤں کا۔ اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ سحری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، افطار کا وقت کہ مانگو اللہ سے، روزہ رکھ کر کہ مانگو اللہ سے۔ جو کام ہزاروں روپے سے، لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے، جو کام دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا۔ افطار کا وقت مانگنے کا ہے۔ ہاں، بھوک لگی ہوئی ہے، سارا دن کا روزہ ہے، زبان خشک، ہونٹ خشک، پیٹ کمر سے، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، کھانا سامنے، افطار کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعاؤں سے اس کے کام بنائے گا، اس کے مسئلے حل کرے گا، اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اس کی پریشانیاں ختم کرے گا۔ ہاں، یہ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، یہ بات سمجھائیں سب کو کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ تمہارے کیا ہے؟ تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ گھر کا نہیں، سونے کا نہیں، یہ پیسہ کمانے کا نہیں، یہ دکان دفتر کاروبار کا نہیں۔ اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کرو، مختصر کرو۔ یہ نہیں کرے چھوڑ دو، کم کرو، مختصر کرو۔ یہ اعمال کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ۔ قرآن پہ زور لگے، ذکر پہ زور لگے، دعا پہ زور لگے، مسجد میں بیٹھنا ہے، ہاں، نماز سے پہلے، کوشش و اذان سے پہلے۔ نوافل کا مہینہ ہے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنی۔ اور آگے فرمایا ساتویں بات، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات تراویح پڑھتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کھانا سامنے نہیں کھاتا ہے، پانی سامنے نہیں پیتا ہے، میرا ڈر ہے، مجھے راضی کر رہا ہے، میری مان کے چل رہا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا افطاری کا۔ بھائی تجھے دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا کہ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ ہاں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے، رات تراویح پڑھ رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اس رمضان میں اللہ کو کیا دکھاؤ؟ یہ گھروں میں مقابلہ ہو، یہ گھروں میں باتیں ہوں، یہ گھروں میں تذکرے ہوں، گھروں میں نماز کی فضا ہو، قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، دعا کی فضا ہو، دین سیکھنے سکھانے کی فضا ہو، دعوت کی، دین کی بات سنو، دین کی بات کرو، اس کی فضا بناؤ۔